السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الکلام علی الانشائی، اب انشاء پر کلام یا انشاء کے بارے میں اب ہم پڑھنے چاہ رہے ہیں۔ الانشاء اما طلبی او غیر طلبی۔ انشاء جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک طلبی ہوتا ہے، ایک غیر طلبی ہوتا ہے۔ طلبی یعنی ہم کوئی چیز طلب کرتے ہیں انشاء کے ذریعے سے، اور دوسرا قسم کا انشاء یہ ہے جس میں ہم کوئی چیز طلب نہیں کرتے ہیں۔ فالطلبی، تو طلبی کیا ہے؟ ما یستدعی مطلوبا غیر حاصل وقت الطلبی، جو تقاضا کرتا ہو یا پکارتا ہو کسی مطلوبہ چیز کو، غیر حاصل جو حاصل نہیں ہے، غیر حاصل کریے جو حاصل نہیں ہے، وقت طلبی طلب کرتے کے وقت۔ یعنی طلبی وہ انشاء ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں جو اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا ہے۔ اور غیر طلبی کہا جاتا ہے ما لیس کذالک، جو ایسا نہیں ہے۔ الاول والاول، تو پہلا یکون بخمسۃ اشیاء، وہ 5 طریقے سے ہے، یعنی 5 چیزوں سے ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو طلب کرتے ہیں کوئی چیز کو، وہ 5 چیزوں کے ذریعے سے طلب کرتے ہیں۔ پہلا الامر، دوسرا النہی، تیسرا الاستفہام، چوتھا تمنی، اور پانچواں ندا۔ اما الامر، رہی بات امر کی، آپ نے نحو پڑھا ہے تو یہ سارے لفظ آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے۔ اما الامر، رہی بات امر کی، فہو طلب فعلی، طلب الفعلی علی وجہ الاستعلائی، وہ ہے کسی فعل کا طلب کرنا استعلاء کی وجہ سے۔ مطلب کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ ایک چیز یہاں پر تمہیدی بات سمجھ لیجیے پہلے۔ بلاغت صرف ان لوگوں کو سمجھ میں آ سکتی ہے جو پہلے سے عربی زبان کی تھوڑی بہت نالج رکھتے ہیں۔ نحو صرف کے قواعد آپ کو معلوم ہیں۔ اگر آپ نے نحو صرف کے قواعد اچھے سے نہیں پڑھے ہیں، یا کم سے کم تھوڑی بہت بھی معلومات نہیں ہیں، پھر اگر آپ بلاغت پڑھیں گے تو آپ کو پریشانی ہو جائے گی۔ حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نحو صرف کے جو بھی چیزیں آئیں میں اس کو اچھے سے واضح کر دوں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو بلاغت کی کتاب ہے یہ عربی گرامر کی باریکیوں کو بیان کرنے کے لیے، تو عربی گرامر کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر تو کم سے کم معلوم ہونی چاہیے۔ چلیے، وجہ استعلاء مطلب خود کو بلند مان کر کے دوسرے کو اس سے نیچا سمجھ کر کے کوئی کام کرنا۔ نیچا مطلب نیچ کی طرح سے نہیں، مطلب پوزیشن کے اعتبار سے۔ وَلَهُ أَرْبَعُ صِيغٍ، اور اس کے 4 صیغے ہیں امر کے۔ فعل امر جو حاضر معروف کا صیغہ ہے وہ، جیسے خذ الکتاب بقوۃ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ والمضارع المقرون باللام، یا پھر مضارع جو جڑا ہوا ہو لام کے ساتھ۔ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والے اپنی وسعت کے مطابق۔ تو یہ جو المضارع المقرون باللام ہے نا، اس کو آپ فعل امر غائب کے صیغے بھی مان سکتے ہیں۔ واسم الفعل الامر، ایسا اسم جو فعل امر کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور اس کے بعد چوتھا ہے المصدر النائب عن فعل الامر، وہ مصدر جو فعل امر کے قائم مقام ہو، جیسے سعین فی الخیر، خیر میں بڑھنا چاہیے۔ وقد تخرج صيغ الامر عن معناها الاصلی الى معنى اخرى، اور نکالی گئی ہے امر کے صیغوں کو اس کے اصلی معنی سے دوسرے معنی کی بھی طرف۔ اب وتفہم من سیاق الکلام وقرائن الاحوال، تو ایسی صورت میں اس کے معنی سمجھے جاتے ہیں کلام کے سیاق سے، اور جو قرائن الاحوال مطلب اس وقت کے جو حالات ہیں جہاں وہ جملہ یا وہ جو لفظ بولا جا رہا ہے اس کے حالات کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ پہلے اتنا سمجھ لیجیے تشریح کے ساتھ، پھر آگے چلتے ہیں۔
اب کہہ رہے ہیں کہ جملہ انشائیہ جو ہوتا ہے یہ دو قسم میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک طلبی ہے، ایک غیر طلبی ہے۔ تو غیر طلبی کا تو ابھی ذکر نہیں ہوا ہے تو اس کو ہم نہیں سمجھیں گے ابھی۔ طلبی کہا جاتا ہے کہ ہم انشاء کے ذریعے سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں۔ طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہم کو مل جائے۔ جیسے ہمارے پاس مان لیجیے ایک گلاس پانی نہیں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں بھائی پانی لاؤ، تو ابھی پانی میرے پاس موجود نہیں ہے، مجھے حاصل نہیں ہے، میں نے پانی مانگا تو وہ پانی کا حاصل کرنا میرا طلب ہوا۔ طلب عام طور پر 5 چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے امر، دوسرا ہے نہیں، تیسرا ہے استفہام، چوتھا ہے تمنی اور پانچواں ہے ندا۔ امر یعنی حکم دینا، نہیں کے اندر بھی حکم ہے مگر کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دینا، جیسے تم پڑھو تو یہ امر ہو گیا، تم مت پڑھو تو یہ نہیں ہو گیا۔ استفہام مطلب سوال کرنا، جیسے کیا تم نے پڑھ لیا۔ تمنی مطلب ارادہ کرنا کہ کاش تم پڑھ لیتے۔ ندا مطلب پکارنا کہ اے تم پڑھ لو یا تم پڑھ رہے ہو، اس طرح سے۔ اس کے بعد جو پہلا ہے فعل امر، تو امر کے ذریعے یہاں فعل امر مراد صرف نہیں ہے، امر مطلب حکم۔ امر کے لیے عام طور پر پہلے سمجھیے امر کیا ہوتا ہے۔ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، اور عام طور پر حکم تو اسی کو وہی دے گا نا جو بڑا ہے، اور حکم دے گا چھوٹے کو، اس لیے کہا گیا اعلیٰ وجہ الاستعلاء، اپنی بلندی کے مقام کی وجہ سے۔ تو امر مطلب ہوتا ہے کسی کو حکم دینا اس اعتبار سے کہ تم بڑے ہو اور وہ سامنے والا جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ چھوٹا ہے۔ 4 صیغے ہیں اس کے۔ پہلا تو فعل امر کا جو حاضر معروف کا 6 صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر، واحد تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، اور پھر واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر۔ تو حاضر کے جو یہ 6 صیغے ہیں یہ اصل میں فعل امر کہلاتے ہیں، اور باقی جو 8 صیغے ہیں، 2 متکلم کے اور 6 غائب کے، یہ کہلاتے ہیں المضارع المقرون باللام، یا اس کو صرف کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں فعل امر غائب کا صیغہ، معروف غائب۔ جیسے لی ينفق ذو ساعۃ من ساعتہ، تو یہاں جو لی ينفق ہے یہ فعل امر واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوا۔ اور یہاں جو پہلا اگزامپل ہے خذ الکتاب بقوۃ، تو یہاں خذ جو ہے یہ امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ استعمال ہوا۔ تیسرا طریقہ ہو سکتا ہے اسم فعل الامر، فعل امر کا اسم۔ یہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ اسم عربی میں آپ نے پڑھا ہوگا نحو کی کتاب میں اسماء الافعال۔ اسماء الافعال کا مطلب ہوتا ہے ایسا اسم جو ہوتا تو حقیقت میں اسم ہے لیکن اس کے اندر معنی جو ہے وہ فعل کا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو لفظ اسم ہے، اس کو ہم شمار بھی کرتے ہیں اسم کے اندر، لیکن اس کے اندر معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی فعل کا چھپا ہوتا ہے۔ جیسے آؤ، تو آؤ جو ہے یہ ہے تو اسم۔ اچھا رک جائیے ایک منٹ، ہاں، تو اسم فعل الامر، فعل امر کا اسم مراد مطلب ہوتا ہے کہ وہ لفظ تو اسم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر نا معنی فعل کا چھپا ہوتا ہے۔ جیسے عربی میں ہم کہتے ہیں تعال، یعنی آؤ، چلو، تو یہ لفظ تعال جو ہے نا یہ حکم تو دے رہا ہے، چلو، امر کا صیغہ ہے، لیکن یہ اصل میں اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ تو عربی میں ایسے کچھ لفظ ہیں جو ہوتے اسم ہیں لیکن ان کے اندر فعل کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو وہی جو حی علی الفلاح ہے، تو یہاں پہ جو حی جو ہے یہ اسم ہے جو فعل کے معنی دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 طریقہ ہو گیا۔ چوتھا ہمارا طریقہ المصدر نائب عن فعل الامر، کہ وہ لفظ تو مصدر ہوتا ہے، سعی یسعی سعین یا سعیون، یہ سعیون جو ہے یہ مصدر ہے، لیکن یہاں جملے میں یہ جو مصدر ہے یہ فعل امر کے قائم مقام ہے، یعنی اس کا استعمال اور ترجمہ فعل امر کے جیسا ہو رہا ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ ہم ایسے کر رہے ہیں کہ تم خیر کی طرف چلو، ٹھیک ہے، تو پانی چلیے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو امر کے صیغہ وغیرہ ہے یہ کبھی کبھی حکم دینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے امر کے صیغے کا اصلی معنی کیا ہے؟ حکم دینا۔ تو کبھی کبھی امر کا صیغہ حکم دینے کے لیے استعمال نہ ہو کر کے کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔
اب سوال ہے کہ پھر کیسے سمجھیں گے کہ وہاں پہ حکم ہے یا نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں تفہم من سیاق الکلامی و قرائن الاحوالی، کہ وہ آپ کو جو جملہ ہے نا اس کے آگے پیچھے جو بات چل رہی ہے اس سے اندازہ لگانا پڑے گا، یا وہ جملہ کس نے کہا ہے اور کس کو کہا ہے اس سے بھی معلوم کرنا پڑے گا۔ قرائن احوال کا وہی مطلب، مان لیجیے کہ ایک بندہ اگر اللہ کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ رحم کریے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر جو وہ رحم ہے وہ اللہ کو حکم نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر وہ الگ معنی میں استعمال ہوگا، تو وہ ہو گیا قرائن احوال۔ چلیے تو پہلا ہے قد دعائی، دعا کے لیے، جیسے ربی اوزینی ان اشکر نعمتک، اے رب مجھے توفیق دیجئے کہ میں شکر کروں آپ کی نعمتوں کا۔ تو یہاں جو امر کا صیغہ ہے اوزینی، یہ حکم کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حکم کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ اپنے بڑا ہونے کے ناطے چھوٹوں کو حکم دیا جاتا ہے، یہاں وہ پاسبل ہے نہیں۔ والالتماس، یا پھر التماس کے لیے ہوتا ہے نہیں، کسی چیز کی خواہش ظاہر کرنے کے لیے، کہ قولی کا لیمن یوساوی کا، لیکن یہ اس سے ہو سکتا ہے جو آپ کے برابر ہے، نہ کہ اس سے جو آپ سے چھوٹا ہے، چونکہ چھوٹے سے جب خواہش ظاہر کریں گے تو وہ حکم ہو جائے گا، اور برابر والے آدمی سے جب ہم کوئی چیز طلب کریں گے تو وہ التماس کہلاتا ہے۔ آتینی الکتاب، مجھے کتاب دو، تو یہاں برابر والی بات ہے۔ التمنا، یا پھر تمنا کرنا، الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی بالصبح ومل اصباح منکی بامثل، سنو اے لمبی رات، الا انجلی کہ بھی صبحن، کہ تم چھٹ جاؤ صبح کے ساتھ، یا تم آ جاؤ صبح کے ساتھ۔ ومل اصباح منکی، اگرچہ صبح نہیں ہے تم سے بھی امثل، اچھا، یعنی اے رات، لمبی رات گزر کے صبح ہو جاؤ، حالانکہ صبح بھی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ اس میں جو انجلی کا لفظ ہے بس وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہاں امر کا صیغہ ہے، مگر یہ صیغہ تمنا کے لیے ہے، حکم کے لیے نہیں ہے۔ والارشاد، کبھی کبھی ایک بات کو صرف بیان کرنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور جب تم آپس میں کسی قرض کا معاملہ کرو کسی مقررہ وقت تک تو اس کو لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا کاتب لکھے جو عدل کے ساتھ لکھتا ہو۔ تو یہاں ولیکتب یہ امر کا صیغہ ہے، فاکتبوہ یہ بھی امر کا صیغہ ہے، یہ دونوں ارشاد کے طور پر یعنی رہنمائی کے طور پر استعمال ہوا ہے، یہاں کوئی چیز طلب کرنا مقصود نہیں ہے۔ تحدید، دھمکانا، اعملوا ما شئتم، جو من میں آئے کرو، جو چاہتے ہو کرو۔ تو اعملوا جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے۔ اس کا تعجیز، چھوٹا بتانا کسی کو، یہ چھوٹا نہیں، تعجیز یعنی کہ عاجزی کا ظاہر کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا بیان کرنا، ظاہر کرنا، یعنی کسی چیز سے اپنے آپ کو بے بس قرار دے دینا۔ یا لبقر انشروا لی کلیبہ، یا لبقر این الفرار، اے بکر تم لوگ میرے لیے پھیلاؤ یا مدد کرو کلیبہ کو، یا مراد ہے کلیبہ کو میرے لیے لاؤ یا جگاؤ۔ یا لبقر این الفرار، اے بکر کہاں کہاں بھاگ رہے ہو۔ تو یہاں ان شروع جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، حالانکہ یہ امر جو ہے وہ عاجزی ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلیب جو ہے اس کو لایا نہیں جا سکتا ہے، شعر کی پس منظر یہی ہے کہ کلیب کوئی شخص ہے جو مر چکا ہے۔ والاہانہ، اہانت کہتے ہیں کسی کو توہین کے طور پر امر کا صیغہ استعمال کرنا۔ کونوا حجارۃ او حدیدا، ہو جاؤ پتھر یا لوہا۔ والاباحہ، مباح کرنے کے لیے، کسی چیز کی پرمیشن دینے کے لیے استعمال کرنا۔ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، تو یہاں دونوں امر کا صیغہ اسی لیے۔ والامتنان، کسی چیز کی راحت کو لے کر کے، کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دیا ہے۔ والتخیر، نہ ہو خذ ھذا او ذاک، تخیر معنی ہوتا ہے اختیار، کسی چیز کا چوائس دینا کہ دو میں سے کوئی ایک چیز چنو، خذ ھذا یہ لو، یا او ذاک یا وہ لو۔ التسویہ، برابری کرنا، فاصبروا او لا تصبروا، تو تم لوگ صبر کرو یا پھر تم لوگ صبر مت کرو۔
والاکرام عزت کے لیے، ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ تم لوگ اس میں سلامت اور مامون ہو کر کے۔ تو یہ سارے تھے امر کے استعمال جو اپنے اصلی معنی کے بجائے دوسرے معنی میں یعنی حکم کے معنی کو چھوڑ کر الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نہیں، امن نہیں، رہی بات نہیں کی، فہو طلب الکف عن الفعل علی وجہ الاستعلاء، یہ ہے طلب کرنا کسی فعل سے رک جانے کا برا ہونے کی وجہ سے، یعنی امر میں کیا تھا؟ برا ہونے کی وجہ سے کسی کام کا حکم دینا، اور نہیں میں کیا ہے؟ برا ہونے کی وجہ سے کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دینا، جیسے مت سو، تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں برا ہونے کی وجہ سے کہ تم کو نہیں سونا ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا نہیں۔ وَلَهُ صِيغَةٌ وَاحِدَةٌ، اور اس کا صرف ایک صیغہ ہے، وہی المضارع مع لا الناہیہ، اور یہ جو ہے مضارع کا صیغہ ہوتا ہے لائے نہیں کے ساتھ، ٹھیک ہے، مضارع کا صیغہ لائے نہیں کے ساتھ۔ قولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا کہنا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، تم لوگ زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ اس کے درستگی کے بعد۔ تو سمپل سی بات ہے یہاں پر، اس کو سمجھنا ہے کہ ہاں، تو اس میں سمپل سا یہ کہنا ہے کہ نہیں اپنے برا ہونے کی وجہ سے کسی کام سے روک دینا، اور اس میں یہ بنتا ہے مضارع پر لائے نہیں داخل کرنے سے۔ یہاں پر سمجھنے کے لیے تھوڑا سا صرف کا رول یاد رکھیے گا کہ نہیں کا صیغہ کیسے بنتا ہے۔ امر، نہیں، لام تاکید، نون تاکید، ثقیلہ، خفیفہ، یہ سب تو مضارع سے ہی بنتا ہے نا، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے یہ مضارع منفی سے ہی بنتا ہے، بس لاسٹ میں نون اعرابی گرا دیتے ہیں اور آخری حرف کو جزم دے دیتے ہیں، جیسے لا ینصرو تھا، آپ نے کہا لا ینصر، تو یہ نہیں بن گیا، اور لا ینصرو مضارع منفی بن گیا، بس یہی فرق ہے۔ چلیے، وقد قد تخرج صيغته عن معناها الأصلي إلى معنى آخر، اور نکالا جاتا ہے اس کے صیغوں کو اپنے اصلی معنی سے دوسرے معنی کی طرف بھی۔ وَتُفْهَمُ مِنَ الْمَقَامِ وَالسِّيَاقِ، اور سمجھا جاتا ہے سیاق سباق اور مقام سے، یعنی کس جگہ استعمال ہوا اور آگے پیچھے کون سی بات چل رہی ہے۔ تو یہاں بھی نہیں امر کے جیسا یہاں نہیں میں بھی وہی معاملہ ہے، اس کے بھی نہیں کے علاوہ یعنی کسی کام سے روکنے کے علاوہ دوسرے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ قد دعائی، جیسے کہ دعا، فلا تشمت بی الاعداء، تو خوش مت کرے آپ بی میرے متعلق دشمنوں کو، یعنی میری وجہ سے دشمنوں کو خوش نہ کرے، یا مجھے نقصان پہنچا کے یا مجھے سزا دے کر کے دشمنوں کو خوش نہ کرے۔ یہ عام طور پر یہ جو جملہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے کہی تھی۔ والالتماس، کوئی چیز طلب کرنا، لیکن یہ اپنے برابر والے سے، کقولک لمن یساویک، آپ کا کہنا اس آدمی سے جو آپ کے برابر ہو، لا تبرح من مکانک حتی ارجع الیک، کہ تم اپنی جگہ سے ہلنا مت یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آؤں۔ والتمنی، یا پھر تمنا کرنا، جیسے لا تطلع فی قولی، طلوع مت ہو اس کے یعنی فی قولی یعنی شاعر کے قول میں، یا لیل طل یا نوم ذل یا صبح کف لا تطلع، اے رات لمبی ہو جا، اے نیند یا نوم ذل، اے نیند اڑ جا، یا صبح کف، اے صبح ٹھہر جا، لا تطلع طلوع مت ہو، تو یہاں لا تطلع جو ہے۔ اور تحدید، دھمکانا، کقولی کا لی خادمی کا، جیسے آپ کا کہنا آپ کے خادم کے لیے لا تطیع امری، میری بات مت مانو، تو مالک اپنے خادم کو ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میری بات اب مت مانو، میری بات مت مانو، تو یہ حکم نہیں ہے، یہ بلکہ دھمکانا ہے کہ مالک بہت غصے میں ہے اب اپنے خادم سے۔ اب آ جائیے عمل استفہام، اب رہی بات استفہام کی، تین تھا، فعل امر، فعل نہیں، استفہام، اس کا ندا تھا، اور ایک تھا چھوٹ گیا اوپر، چلیے وہ آ ہی جائے گا لیکن دیکھ ہی لیتے ہیں، بھولنا نہیں ہے۔
فعل امر تھا، فعل نہیں تھا، فعل استفہام تھا، تمنی اور ندا۔ تو اب تیسرا جو استفہام ہے اس کو اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ چلیے، استفہام کیا ہے؟ فہو طلب العلم بشیء، وہ ہے علم کا طلب کرنا کسی چیز کے ذریعے سے۔ وادواتہ، اور حمزہ یہ استفہام کے ادوات، یعنی کن کن چیزوں سے سوال پوچھا جاتا ہے عربی میں، اس کو کہا جائے گا ادوات۔ تو کون کون سے ہیں؟ ایک تو حمزہ ہے، دوسرا حل ہے، تیسرا ما ہے، چوتھا من ہے، پانچواں متا ہے، چھٹا ایانہ ہے، ساتواں کیفہ ہے، آٹھواں آئینہ ہے، نوواں انا ہے، دسواں کم ہے، اور 11واں ایون ہے۔ فالحمزۃ لطلب تصوری اب تصدیقی، حمزہ کہتے ہیں تصور یا تصدیق کو طلب کرنا۔ اب یہ تصور اور تصدیق کیا ہے، اس کے لیے آپ کو منطق پڑھنا پڑے گا۔ منطق آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو تصور اور تصدیق کی مکمل جو ہے وہ جانکاری ملے گی۔ یہاں میں چھوٹا سا تشریح جو ہے کر دیتا ہوں، آگے آ ہی رہا ہے کہ تصور اور تصدیق کیا ہے، تو یہیں سے سمجھ لیتے ہیں، نہیں تو پھر میں سمجھا دوں گا۔ التصور ہوا ادراک المفردی، تصور کہتے ہیں کسی مفرد کی پہچان کو حاصل کرنا، جیسے کقولی کا، جیسے آپ کہنا علی مسافر ام خالد، کہ کیا علی مسافر ہے یا خالد مسافر ہے۔ تعتقد ان السفر حصل من احدہما، تو یہاں پر یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ سفر حاصل کیا گیا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے۔ ولیکن تطلب تعینہ، لیکن وہاں پر طلب کیا جا رہا ہے تعین۔ ولیذا اور اسی وجہ سے یجاب بالتعینی، جواب دیا جائے گا تعین کے ساتھ۔ فیقال، تو کہا جائے گا علی، علی مثلا، مثال کے طور پر۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تصور کہا جاتا ہے کہ کسی ایک چیز کے بارے میں معلوم کرنا، یعنی کسی ملٹیپل آپشنس ہیں، الگ الگ جو ہے آپشنس ہم کو دیے گئے، اور اس میں سے کوئی ایک آپشن کو چوز کرنا۔ مثال کے طور پہ کہا گیا کہ علی گیا ہے یا خالد گیا ہے، تو علی سفر پہ گیا ہے یا خالد سفر پہ گیا ہے، ان دونوں میں کنفیوژن ہے کہ ان دونوں میں سے سفر پہ کون گیا ہے۔ بہرحال اتنی بات معلوم ہے کہ سفر پہ کوئی ایک تو ضرور گیا ہے۔ تو یہ سوال تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو جواب کسی ایک کا دینا ہے، جس نے جو سفر پہ گیا ہے وہ جواب دے دیجئے، علی سفر پہ گیا یا پھر خالد سفر پہ گیا۔ اور تصدیق کہتے ہیں تصدیق، اور تصدیق کہتے ہیں ہوا ادراک النسبتی، یہ ہے نسبت کی پہچان حاصل کرنے کو تصدیق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسافر علی، کیا علی نے سفر کی۔ تستفہم عن حصول السفر وعدمہ، تو یہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے سفر کے حاصل ہونے یا اس کے نہ ہونے کا۔ ولذا، اور اسی وجہ سے یجابو، جواب دیا جائے گا بنعم او لا، یا تو نام کے ذریعے سے یا لا کے ذریعے سے۔ تو تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں کہ وہاں پر آپشن نہیں ہوتا ہے، ایک مطلق سوال ہوتا ہے کہ کیا اس نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ جیسے ہم نے کہا اسافر علی، کہ کیا علی نے سفر کیا ہے، تو یہاں ہم نے سفر کی نسبت علی کی طرف کی ہے اور پوچھا ہے کہ کیا علی نے سفر کیا ہے۔ تو ہم یہاں یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ علی نے سفر نہیں کیا تو کس نے کیا، ہم صرف پوچھ رہے ہیں کیا علی نے سفر کیا ہے۔ تو یہاں پر اس کا جواب صرف ہاں یا نو میں ہوگا۔ والمسئول عنہ فی التصور ما یلی الحمزہ، اور کہہ رہے ہیں مسئول عنہ، جس سے سوال پوچھا جاتا ہے، یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ حمزہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ وَيَكُونُ لَهُ مَعَادِلَ يُذْكَرُ بَعْدَ عَمْ، وَيَكُونُ لَهُ مَعَادِلُ يُذْكَرُ بَعْدَ عَمْ، اور اس کا معادل ہوتا ہے وہ جو اس ام کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ معادل عدول کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو اس کے آپشنس کے ساتھ مل کر کے آتا ہے، جیسے علی اور خالد، تو یہ علی مین ہے، ٹھیک ہے، علی کے بارے میں بھی سوال پوچھا گیا، اور علی کے ساتھ جو دوسرا آپشن آیا معادل کون ہے؟ خالد ہے۔ وَتُسَمَّى مُتَّصِلَةٌ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے متصلہ۔ فَتَقُولُ فِي الْاِسْتِفْهَامِ عَنِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ،
تو کہتے ہیں استفہام کے اندر مسند الی کے متعلق انت فعلت ھذا ام یوسف، کہ کیا تم نے یہ کیا یا یوسف نے. تو یہاں کیا ہے، یہاں حمزہ استفہام جو ہے یہ استعمال کیا گیا ہے مسند الی کے سلسلے میں. اور کبھی کیا ہو سکتا ہے، مسئول عنہ کون ہو سکتا ہے، عن المسند، یعنی جس کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے وہ کبھی مسند الی ہوتا ہے، جس کی مثال ہے انت فعلت ھذا ام یوسف، کہ کیا تم نے یہ کیا یا یوسف نے. کبھی کبھی مسند کے متعلق سوال ہو جاتا ہے، اراغب انت عن الامر ام راغب فیہ، کہ تم راغب ہو اس معاملے سے یا اس معاملے میں، یعنی تم اس معاملے کو کرنا چاہ رہے ہو یا نہیں کرنا چاہ رہے ہو. تو یہاں راغب انت مسند الیہ ہے اور راغب مسند ہے، تو راغب کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا کہ تم اس میں انٹرسٹڈ ہو اس عمل کو کرنے میں یا نہیں ہو. کبھی کبھی حمزہ استفہام جو ہوتا ہے وہ مفعول کے متعلق سوال ہو جاتا ہے، جیسے ایایا تقصد ام خالدن، کہ تم میرا ارادہ کر رہے ہو یا خالد کا ارادہ کر رہے ہو. تو تقصد فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل ہو گیا. ایایا یہ مفعول ہے، تو یہاں حمزہ استفہام سیدھے مفعول پر آ گیا. عن الحالی، کبھی کبھی حمزہ استفہام ڈائریکٹ حال پہ لگ جاتا ہے. اراکبن جیتا ام ماشین، تم سوار ہو کر کے آئے ہو یا چل کر کے آئے ہو. وعن الظرفی، کبھی کبھی حمزہ استفہام ظرف پر استعمال ہوتا ہے، ظرف زمان ظرف مکان. ایوم الخمیسی قدمتا ام یوم الجمعتی، کہ تم جمعہ کے دن آئے ہو یا جمعہ سے پہلے یعنی جمعرات کے دن آئے ہو. وہکذا، اور اسی طریقے سے آتا ہے. وقد لا یذکر معادل، اور کبھی کبھی معادل کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا، یعنی آپشن کا ذکر ہی نہیں ہوتا ہے، صرف ایک ہی کوشچن ہوتا ہے، انت فعلت ھذا، کیا تم نے یہ کیا ہے. یہاں کیا ہوا، معادل یعنی سیکنڈ آپشن نہیں ہے. اراغب انت عن الامر، کیا تم اس معاملے میں انٹرسٹڈ ہو. ایایا تقصد، کیا تم میرا ارادہ کرتے ہو. اراکبن جیتا، کیا تم سوار ہو کر کے آئے ہو. ایوم الخمیسی قدمتا، کیا تم جمعرات کے دن آئے ہو. والمسئول عنہ فی التصدیق نسبۃ، تو یہاں تک تصور کا تھا کہ حمزہ استفہام جو ہوتا ہے جس کو ہم متصلہ بھی کہیں گے، جس پر سوال پوچھا جاتا ہے مسئول عنہ، تو یہ کون کون ہو سکتا ہے. تو یہ کبھی مسند ہو سکتا ہے، کبھی مسند الی ہو سکتا ہے، کبھی حال ہو سکتا ہے، کبھی مفعول ہو سکتا ہے، کبھی ظرف ہو سکتا ہے. اب بات چل رہی ہے تصدیق کی، کہ تصدیق میں جب استفہام آتا ہے تو وہ کتنی طریقے سے آ سکتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ولا یکون لہا معادل، کہ تصدیق کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے تصدیق میں ویسے بھی آپشن نہیں ہوتا ہے. فَإِن جَاءَتْ أَمْ بَعْدَهَا، تو اگر یہ آ گیا، مان لیا جائے کہ اگر آپشن چاہیے ہی ہوگا، جاءت ام بعدها، تو وہ جو ہے آپشن ام کے بعد آتا ہے. وقدرت منقطعۃ وتكون بمعنی بل. قدرت اس کو پڑھنا، چلیے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے. والمسئول عنہ فی التصدیق نسبتی، نسبتی نہیں، والمسئول عنہ فی التصدیق النسبت پڑھیے. مسئول جو ہوتا ہے تصدیق کے اندر وہ نسبت ہوتا ہے. تصور کے اندر متصلہ کہلاتا ہے مسئول عنہ، اور یہاں مسئول عنہ جو ہوتا ہے وہ نسبت ہوتا ہے. ولا یکون لہا معادل، اس کا کوئی معادل یعنی کوئی دوسرا آپشن تصدیق میں نہیں ہوتا ہے. فَإِن جَاءَتْ أَمْ بَعْدَهَا، اس طرح سے ہے، اگر ام آ گیا، یعنی ام جو آپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعدها یعنی نسبت کے بعد، قدرت منقطعۃ، تو اس کو مقدر مانا جاتا ہے منقطع سے، یعنی ام جو منقطع ہوتا ہے وہ مانا جاتا ہے. کیا مطلب میں سمجھاتا ہوں. وَتَكُونُ بِمَعنِی بل، اور یہ بل کے معنی میں بدل جاتا ہے یا ہو جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تصدیق میں کبھی بھی آپشن نہیں ہو سکتا ہے،
لیکن آپشن کیسے پتہ چلتا ہے؟ ام سے پتہ چلتا ہے عربی میں. جیسے ہم کہتے ہیں نا انت فعلت ھذا ام یوسف، کہ تم نے یہ کیا یا یوسف نے، تو ام آیا. یہ ام بتا رہا ہے کہ یہ آپشن ہے. علی سفر ام خالد، تو یہاں بھی ام کے بعد آپشن آیا. تو اب ایسا ہوا کہ مان لیا جائے تصدیق کے اندر ام آ گیا، تو اب سوال ہو گیا کہ بھائی ام تو آ گیا تو یہ آپشن بنے گا. تو ہم کہیں گے کہ نہیں، ام اگر تصدیق والے جملے میں آ بھی گیا تو ہم یہ مانیں گے کہ یہ ام جو ہے یہ منقطع ہے، یعنی یہ اس کو پہلے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی آیا ہے. یہ ام یہاں پر بطور آپشن کے لیے نہیں آیا ہے. وَيَكُونُ بِمَعنَى بل، اور اس کو ہم بل کے معنی میں جو ہے وہ بنا دیں گے. چلیے، وَهَلْ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ فقط، حل جو ہوتا ہے یہ صرف تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، تصور کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. جیسے حل جاء صدیقک، کیا تمہارا دوست آیا. والجواب نعم او لا، تو یہاں پر جواب سیدھا رہے گا ہاں یا نہ. وَلِذَا يَمْتَنِعُ مَعَهَا ذِكْرُ يمتنع کر دیجئے. وَلِذَا يُمْتَنَعُ مَعَهَا ذِكْرُ الْمَعَادِيلِ، اسی لیے کہ منع کیا گیا اس کے ساتھ معادیل کا ذکر کرنا، یعنی آپشنز کا ذکر کرنا. فلا یقالو، تو نہیں کہا جائے گا حل جاء صدیقک ام عدوک، کہ تمہارا دوست آیا یا تمہارا دشمن آیا. وحل تسمى بسیطۃ، وحل، اور یہ جو حل جو ہے یہ ہم کہتے ہیں بسیطۃ، اس کے معنی ہم رکھتے ہیں بسیطۃ. ان استفہم بہا، اگر ان کے ذریعے سے سوال پوچھا گیا، ان وجودی شیئن، کسی ایسی چیز کے وجود کا، فی نفسہ، جو خود بخود ہے. جیسے حل الانقاء موجودۃ، چلیے کیا انقاء موجود ہے. وہ مرکبۃ، اور جو حل مرکب ہے. ان استفہم بہا ان وجودی شیئن لشیئن، کہ یہاں سوال پوچھا جائے گا حل کے ذریعے سے کسی چیز کا کسی چیز کے متعلق. میں سمجھاتا ہوں، ابھی صرف لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے. نہ ہو جیسے حل تبیض العنقاء او تفرخ، کہ کیا عنقا انڈا دیتی ہے یا بچہ پیدا کرتی ہے. چلیے یہاں سے پہلے سمجھ لیجیے حل کے بارے میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ حل کے بارے میں عام طور پہ جو سوال ہوتا ہے وہ تصدیق کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی حل میں آپشن نہیں ہوتا ہے. حل میں سیدھا سا ایک سوال ہوتا ہے جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہم کو چاہیے ہوتا ہے. یہاں کوئی آپشن نہیں ہے. اب حل جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حل بسیط ہوتا ہے اور ایک حل مرکب ہوتا ہے. حل بسیط کہتے ہیں اس حل کو جہاں سوال بذات خود کسی ایک چیز کے متعلق ہو رہی ہوتی ہے، اور مرکب میں ہوتا ہے کہ سوال ایک چیز نہیں بلکہ اس چیز سے جڑی ہوئی دوسری اور جو باتیں ہوتی ہیں اس سے متعلق ہوتی ہے. یہ سوال سمجھیے. جو بسیط کا مثال ہے وہ ہے کہ کیا عنقا موجود ہے، تو یہاں سوال سیدھا عنقا کے بارے میں ہوا ہے. اور مرکب کی مثال دیکھیے، کیا عنقا انڈے دیتی ہے یا بچہ جنتی ہے، تو یہاں سوال عنقا کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس کا بچہ دینا یا انڈا دینے کے متعلق سوال ہے. تو یہاں جواب یہ نہیں ہوگا کہ ہاں عنقا موجود ہے، بلکہ یہاں سوال ہوگا کہ یا تو انڈے دیتی ہے یا بچہ جنتی ہے. ٹھیک ہے، تو بسیط اور مرکب یہ دو قسم کے حل ہے، ان دونوں کا استعمال ہے. رہی بات عنقا کی، تو عنقا کا ترجمہ میں عنقا اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے مجھے ملا نہیں، اس کے بارے میں پوری جو معلومات ہے وہ مجھے ملی نہیں ہے. اور عام طور پر اس کے الگ الگ جو ہے وہ کہانی موجود ہے، اور کچھ کتابوں میں ذکر ہے کہ عنقا جو تھی وہ ایک بہت بڑا پرندہ تھا جو انسانوں کا شکار کرتا تھا، بچوں کو خاص طور پر اٹھا کے لے جاتا تھا، اڑا کے لے جاتا تھا. تو لوگوں نے پھر پیغمبر سے دعا کی اور پھر انہوں نے جو ہے پھر اس پرندے کو بددعا دے کر کے ختم کر دی. موجودہ زمانے میں عنقا کو لے کر کے ناول وغیرہ میں الگ الگ لفظ استعمال ہوا ہے. کچھ لوگوں نے ڈریگن سے ذکر کیا ہے. ڈریگنز وغیرہ بھی بہت بڑا جانور ایک چائنیز مائتھولوجی کے حساب سے مانا جاتا ہے چائنیز وغیرہ میں. اور اس کے علاوہ بہت سارے ناول ہے جس میں فینکس وغیرہ کا ذکر ہے کہ فینکس نام کا ایک بہت بڑا اور پاورفل
پرندہ ہوتا تھا، اور ہندوستان وغیرہ میں گرور پرندہ عام طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. گرور وغیرہ کسی دیوتا کا جو ہے وہ سواری بھی مانا جاتا ہے، جو بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے اور وہ پھر کھوتا ہے. تو وہ اتنا مقصد نہیں ہے، سمپل سمجھ لیجیے پرندہ ہے، ایک بہت بڑا پرندہ تھا اور اس کے متعلق سوال تھا. تو یہاں آپ کو اس اگزامپل پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپلی حل کا استعمال سمجھ لیجیے. حل کبھی کبھی بذات خود ایک چیز کے لیے سوال ہوتا ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے، یا کبھی کبھی حل استعمال ہوتا ہے اس چیز کے متعلق کوئی دوسری بات جاننے کے لیے کہ وہ ایسا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تو اس کو حل مرکب کہتے ہیں. چلے تو وما یطلب بہا شرح الاسم، تو ما کے ذریعے سے اسم کی جو تشریح ہے، اسم کے بارے میں طلب جو ہوتا ہے کیا جاتا ہے کہ اس کی تشریح، اس کی وضاحت کی جائے. جیسے کوئی پوچھے مل الاسجد، مل اسجد، الاسجد او اللجین، یہ دونوں بہت انکامن ورڈ ہے. او حقیقت المسمى، یا کسی نام لکھی ہوئی چیزوں کی، نام دی گئی چیزوں کی حقیقت کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا ہے. جیسے مل انسانو، کہ انسان کیا ہے. تو انسان ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں ترجمہ خود ہے، نام دیا گیا ہے اس کا، کہ انسان عربی میں ہندی میں جو انسان ہے اسی کو عربی میں ہم انسان کہتے ہیں. تو یہ مسمہ تو ہے، نام تو آلریڈی ہے، مگر ہم اس کی حقیقت جاننا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی حقیقت ہوتی کیا ہے نا. تو دو طریقے سے ماں پوچھا جا رہا ہے، یا تو کسی چیز کے بارے میں بے عینی ہی پوچھا جائے کہ یہ لفظ کیا ہے، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے، یا کوئی ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ تو معلوم ہے لیکن اس کے بارے میں اور حقیقت جاننا ہے کہ یہ ہے کیا. یا تیسرا کیا ہے، حال المذکوری معہا، یا پھر اس لفظ کے ساتھ اس کی جو حالت ذکر کی گئی ہے یہ جاننا ہے ہم کو، کہ اس کے ساتھ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا استعمال ہے، وہ ساری چیزیں. جیسے قولیک لقادم علیک، جیسے آپ کا کہنا کسی ایسے آنے والے کے لیے جو آپ کے پاس آ رہا ہے کہ ما انت، آپ کیا ہیں. تو یہاں ما انت سے وہ حال پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ کا حال کیا ہے، آپ کیا ہیں، کیسے ہیں. تو یہاں پر جواب یا تو ہو سکتا ہے کہ ہم انسان ہیں، یا ہم پھر انسان نہیں تو اس کے ساتھ جو جڑا ہوا اور جو دوسرے چیزیں ہیں، جیسے ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو ما سوال پوچھا جاتا ہے دو تین وجہ سے. ایک، یا تو بے عینی ہی اس لفظ کا کیا مطلب ہے یہ، یا اس لفظ کی حقیقت کیا ہے یہ، یا اس وقت فی الحال کیا حالت ہے اس لفظ کی یہ. اچھا، الاسجد و اللجین، یہ دونوں جو لفظ ہیں اس کے معنی سمجھ لیجیے. الاسجد جو ہے یہ بہت غریب لفظ ہے، ذہب کے معنی میں ہے، سونے کے معنی میں. اور اللجین جو ہے یہ غریب لفظ ہے الفضتو کے معنی میں، یعنی چاندی کے معنی میں. تیسرا ہے من، ما کا ترجمہ ہو گیا من. من یطلب بہا تعین العقلاء، ما سے غیر عاقل کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے، اور من سے عاقل کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے. عاقل اور غیر عاقل کے آپ جانتے ہیں، انسان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب غیر عاقل ہے اور من انسان ہے. تو من سے ہم انسان کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. جیسے من فتح مصر، مصر کو کس نے فتح کیا. متا سے یطلب بہا تعین الزمانی ماضیا کان او مستقبلا، کہ متا سے ماضی یا مضارع کے بارے میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے ایک زمانے کے ساتھ کہ یہ ایگزیکٹلی کس زمانے میں ہو. جیسے متا جیتا، تم کب آئے ہو، یا متا تذہبو، تم کب جاؤ گے. ایانا یطلب بہا تعین الزمان المستقبلی خاصتاً، ایانا سے طلب کیا جاتا ہے مستقبل زمانے کی تعین کے ساتھ. یعنی ایانا ہم استعمال کرتے ہیں مستقبل میں کسی چیز کے سوال کو لے کر کے یہ کب ہوگا. وتکون فی موضع التحویل، اور یہ عام طور پر خطرناک یعنی عذاب وغیرہ کے سلسلے میں یا کوئی بہت اہم چیزوں کے سلسلے میں استعمال ہوتا ہے. نارمل وے میں ایانا استعمال نہیں ہوتا ہے. جیسے یسألو ایانا یوم القیامتی، کہ وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا.
وکیف یطلب بہا تعین الحالی، کیفہ استعمال ہوتا ہے حال متعین کرنے کے لیے، حال پوچھنے کے لیے، جیسے کیف انت، آپ کیسے ہیں۔ وَأَيْنَ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ الْمَكَانِ، اور آئینہ پوچھا جاتا ہے مکان یعنی جگہ کے متعین کرنے کے لیے، جیسے أَيْنَ تَذْهَبُ، تم کہاں جاتے ہو۔ وَأَنَّا تَكُونُ بِمَانِ کیفہ، اور انا پوچھا جاتا ہے کیفہ کے معنی میں، جیسے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو زندہ کریں گے موت کے بعد۔ تو انا کبھی کبھی کیفہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ بمعنی من اینا، اور کبھی کبھی انا من اینا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہاں سے، جیسے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا۔ وہ بمعنی متا، اور کبھی کبھی متا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کب، جیسے زر انا شیتا، تم آؤ جب چاہو۔ کم یطلب بہا تعین عدد مبہم، کم پوچھا جاتا ہے مبہم عدد کی متعین کرنے کے لیے، یعنی کوئی نمبر ہے جس کے بارے میں نہیں پتہ یہ کتنا ہے، تو اس کے لیے وہاں پر ہم کم کا سوال پوچھتے ہیں، جیسے کم لبستم، تم کتنا سوئے یا کتنا ٹھہرے۔ اس کے بعد ہے ایو، ایو اور ایتن، یہ دو لفظ ہیں مضاف مضاف، یہ دونوں ہمیشہ مضاف بنتے ہیں۔ یطلب بہا تمییز احد المتشارکین فی متشارکین فی امر یعمہما، ای طلب کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے دو متشارک یعنی دو چیز جو اس میں شامل ہے کم سے کم، اس کی طلب، اس میں سے کسی ایک چیز کو تعین کیا جاتا ہے، فی امرین یعمہما، ایسے معاملے میں جس میں وہ دونوں شریک برابر ہیں، یعنی مان لیا دو آدمی ہیں زید اور حامد، ان دونوں نے مدد کی ہے، تو عمل میں دونوں شریک ہیں، لیکن مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں سوال پوچھنا ہے، تو وہاں پہ ایون استعمال ہوتا ہے، جیسے ای الفریقین خیر مقاما، کہ کون سے جو فریق ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ وَيُسْأَلُ بِهَا عَنِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْحَالِ وَالْعَدَدِ وَالْعَاقِلِ وَغَيْرِهِ حَسْبُ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ، اور ایون کے ذریعے سے یا ایتن کے ذریعے سے زمان، مکان، حال، عدد اور عاقل، میں نے بتایا انسان کے متعلق سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جس سے ہم سوال پوچھتے ہیں وہ مضاف الیہ بنتا ہے، جیسے ایو الرجلی، کون سا آدمی، تو ایو مضاف اور رجلی مضاف الیہ۔ وقد تخرج الالفاظ الاستفهام عن معناها الاصلی لمعنى آخر پڑھیے، وتفهم من سیاق الکلامی، اور نکالا جاتا ہے استفہامی الفاظ اپنے حقیقی معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی، جس کو سمجھا جاتا ہے کلام کے سیاق و سباق سے، جیسا کہ امر نہیں کے ساتھ ہوا۔ کبھی تسویہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان کے لیے، ان کو ڈراؤ یا تم یا نہ ڈراؤ، تو یہاں تسویہ کے لیے جو ہے حمزہ استعمال ہوا ہے۔ والنفی، کبھی کبھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے، تو یہاں نفی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا والانکار، انکار یعنی کسی چیز سے منع کرنے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کو وہ چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ کافی نہیں اپنے بندوں کے لیے، تو یہاں انکار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ انکار مطلب جملے کا انکار نہیں، یہاں پر یہ لفظ انکاری طور پر استعمال ہوا ہے کہ ایسا نہیں کرنا تھا۔ الامر، حکم دیکھیں گے، فہل انتم منتہون، یا پھر اسلمتم، استغفر اللہ، فہل انتم منتہون، تو کیا تم لوگ رکو گے، منع کی رک جاؤ گے، باز آ جاؤ گے، یا اسلمتم، کیا تم لوگ ایمان لاؤ گے۔ بمعنی انتہو اسلمو، تو یہ جو منتہون ہے یہ انتہو کے معنی میں، اور اسلمتم اسلمو کے معنی میں، یعنی امر کے معنی میں۔ والنہی ای اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ، کہ تم لوگ ان سے ڈرتے ہو، اللہ کے اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ان سے ڈرو، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ان سے ڈرو، تو یہاں پر لا تخشو کے معنی میں ہے اتخشونا، یہ جو ہم سوال ہے وہ۔ التشویق، تشویق معنی ہوتا ہے شوق دلانا۔
حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تم کو ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تم کو عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے نجات دے دے گا۔ التعظیم بڑا بنانے کے لیے سے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے سوائے اس کے اجازت کے۔ التحقیر چھوٹا دکھانے کے لیے سے، اھذا الذی مدحتہ کثیرا، کیا یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں تم نے اتنی تعریف کی تھی۔ اور التحکم، یا پھر جو ہے وہ برا بتانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، عقلک یسوغ لک ان تفعل کذا، کیا تمہاری عقل نے تم کو پھیر دیا تھا کہ تم نے یہ کام کیا، یعنی تمہاری عقل ماری گئی یا تم نے اس طرح کے کام کیے۔ اور تعجب ظاہر کرنے کے لیے، جیسے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس پیغمبر کو کیا ہو گیا جو یہ بازاروں میں کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ والتنبیہ علی الضلال، یا پھر گمراہی پر تنبیہ کرنے کے لیے، فأین تذهبون، تم لوگ کہاں جاتے ہو۔ والوعید، یا پھر ڈرانے کے لیے، اتفعلوا کذا وقد احسنت الیک، تم نے ایسا کیا جبکہ تمہارے وقد احسنت الیک، جبکہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ تو یہاں تک جو ہے تمنا، آگے الگ ہے والتمنی، تو یہاں تک ہم نے استفہام کے بارے میں پوری بات سمجھی کہ استفہام کے اصلی معنی کیا ہے، اور استفہام اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر کے دوسرے معنی میں کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ آ رہے ہیں جو ہماری چوتھی قسم ہے، امت تمنی، تمنی، اس کے بارے میں۔ فہو طلب شیء محبوب لا یرجا حصولہ، تو تمنا کہتے ہیں ایسی محبوب چیز کو طلب کرنے کی خواہش ظاہر کرنا جس کے حاصل ہونے کی امید نہیں ہے، لکونہ مستحیلا، اس کا محال ہونے کی وجہ سے، یعنی امپاسبل ہونے کی وجہ سے، او بعید الوقوع، یا اس کا عام طور پر واقع ہونا بہت ممکن نہ ہو، یعنی عام بات نہ ہو، واقع ہونے سے بہت دور ہے۔ تو تمنی کہتے ہیں ایسی چیز کی تمنا کرنا جو ممکن نہیں ہے، جیسے الا لیت الشباب یعود یوما فاخبروہ بما فعل المشیب، کہ کاش کی جوانی ایک دن لوٹ آئے گی تو میں اس کو خبر دوں گا کہ بڑھاپے نے کیا کیا ہے۔ وقول المعصر، یا معصر کا کہنا، لیت لی الف دینار واذا کان الامر متوقع الحصول، معصر کہتے ہیں اس انسان کو جس پر سختی یا تنگی ہو، ہے نا، تو قول المعصر، معصر کا کہنا کہ لیت لی الف دینار، کی کاش میرے لیے 1000 دینار ہوتے، واذا کان الامر متوقع الحصول، اب اگر معاملہ ایسا ہے جو ممکن ہے کہ وہ واقع ہو جائے، فَإِن تَرْقُبُهُ يُسَمَّى تَرْجِئًا، ترقبہ نہیں، ترقبۃ، رقب یرقب، ترقبہ، ترقبہ، رقب یرقب، ترقب، ہاں ٹھیک۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُتَوَقِّعَ الْحُصُولِ، اور جب بات ایسی ہو جس کے حصول کا موقع ہو، یعنی ممکن ہو کہ وہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، تمنا کہتے ہیں کسی ایسی چیز کے توقع رکھنا کہ وہ چیز ہو جائے، حالانکہ وہ چیز ممکن نہیں ہے ہونا، جیسے بوڑھا آدمی تمنا کرے کہ جوانی لوٹ آئے تو وہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی جوانی لوٹ آئے، تو یہ صرف تمنا ہو سکتا ہے، جو پیچھے شعر گزرا۔ لیکن اگر ہم کسی ایسی چیز کی توقع کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں جو ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے، تو وہ پھر تمنی نہیں کہلائے گا، وہ کچھ اور ہو جائے گا۔ تو وہی یہاں سے بات کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُتَوَقِّعَ الْحُصُولِ، کہ اگر کوئی بات ایسی ہے جو ممکن ہے کہ وہ ہو جائے گا، فَإِن تَرَقَّبَهُ، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ترقبہ کر دیجئے کہ اس کے بارے میں اگر انتظار کیا جا رہا ہے، یعنی ان قریب وقت میں وہ ممکن ہے، یسمى ترجیعا، تو اس کو ترجیح کہا جائے گا، رجا نہ کہ تمنا۔ تو تمنا اور رجا یہ دو الگ الگ لفظ ہے۔ تمنا کہتے ہیں ایسی چیز کی تمنا کرنا جو ممکن نہیں ہے، اور رجا کہتے ہیں ایسی چیز کی تمنا کرنا جو ابھی پاسبل نہیں ہے لیکن ان قریب وہ ممکن ہے۔ تو تمنا کو ہم لائتا سے شمار کرتے ہیں اور رجا کو ہم لعل سے شمار کرتے ہیں یا عسا سے شمار کرتے ہیں۔ وَيُعْبَرُ عَنْهُ بِعَسَا وَلَعَلَّ، اور اس کو تعبیر کیا جاتا ہے عسا یا لعل سے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ
اس کے بعد معاملہ کھول دے گا یا بیان کر دے گا. چلیے. وَلِلتَّمَنِّي أَرْبَعُ أَدْوَاتٍ، اور تمنا کے لیے 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں. واحدۃ اصلیۃ، ایک جو اصلی ہے، وہی لیتا، جو لیتا ہے. وثلاثۃ غیر اصلیۃ، اور 3 جو ہے یہ غیر اصلی ہے. یعنی ایک تو لیتا ہے جو اصل میں تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور 3 جو ہے یہ غیر اصلی ہے، وہ اصل میں تمنا کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا. وہی حل، جو استفہام کے لیے، نحو فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کہ ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے جو سفارش کرے. ولو، یا پھر لو، جیسے فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، تو اگر ہمارے لیے کوئی موقع ہوتا تو ہم بھی مومنین میں سے ہوتے. ولعل، یا پھر لعل. السرب القطع حل من یعیر جناحہ لعلی الی من قد ہویت اطیر. سرب القطع پرندوں کی جماعت. حل من یعیر جناحہ، کوئی ہے جو مجھے کرائے پر دے ان کا پر. لعلی، کہ شاید میں، الا چلا جاؤں اس کی طرف، من قد ہویت، جس سے مجھے محبت ہے، اطیر، اڑ کر کے. شعر ہے. یہاں پر بھی جو لعل استعمال ہوا ہے، لعلی، لعل، وہ بھی تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب آپ کہیے گا کہ لعل پھر استعمال ہوا ہے تو لعل جو ہے تمنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی مسئلہ ہے نہیں. لعل بھی استعمال ہو جاتا ہے تمنا کے لیے، حالانکہ یہ اصل میں رجا کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر تمنا کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ غیر اصلی میں سے آئے گا. غیر اصلی میں 3 تھا، حل، لو، لعل، اور اصلی میں ہے لیتا. وَلِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْأَدْوَاتِ فِي التَّمَنِّي يُنْصَبُ الْمُضَارِعُ الْوَاقِعُ فِي جَوَابِهَا. ان ادوات کا استعمال کرنا تمنی میں نصب دیتا ہے واقع مضارع کو اس کے جواب میں. یعنی جب ہم ان الفاظ کے ذریعے سے تمنا کریں گے تو جو جواب کے طور پر ہم مضارع کا فعل لائیں گے اس کو نصب دیا جائے گا. اب آئیے امن نداء، اب ندا پہ آئیے. فهو طلب الاقبال بحرف نائب مناب ادعو وادواتہ ثمانیۃ. یہ ہے کسی سامنے والے کو پکارنا ایسے حرف کے ساتھ جو ادعو کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اس کی 7 ادوات ہیں، یعنی 7 حرف ہیں. حرف ندا جو ہوتا ہے، جیسے ہم یا بولتے ہیں، لیکن یہ جو یا حرف ندا ہے یہ اصل میں ادعو کے قائم مقام ہوتا ہے. ہم بولتے یا ہیں، مراد ادعو ہوتا ہے. چلیے، تو وہ ادواتہ ثمانیۃ، تو وہ 8 ہیں. یا، الحمزہ، ای، وہ آ، ای، ایا، حیا، اور وا. فالحمزۃ و ای للقریب، یہ کوئی نزدیک میں ہے تو اس کو پکارنے کے لیے حمزہ اور ای استعمال کرتے ہیں. وغیرہما للبعید، اس کے علاوہ جتنے بھی وہ سب بعید یعنی جو دور ہیں ان کو پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وقد ينزل البعید منزلۃ القریب، اور کبھی کبھی جو بعید ہے وہ قریب کے مقام میں آ جاتا ہے، یعنی جو دور ہے اس کو ہم قریب کے الفاظ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں. فیونادی بالحمزتی، تو وہاں ہم حمزہ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں. وَأَيْ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ لِشِدَّةِ اسْتِحْضَارِهِ فِي ذَهْنِ الْمُتَكَلِّمِ، اور ای جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے شدت سے کسی کے حاضر ہونے کا متکلم کے ذہن میں. ٹھیک ہے. وَصَارَ كَالْحَاضِرِ، تو وہ حاضر کے جیسا ہو جاتا ہے، ما قول الشاعر، شاعر کے قول کے مطابق. مطلب یہ ہے کہ مجھے سارے جو حرف ندا ہیں اس میں سے 2 قریب کے لیے ہیں، باقی سب بعید کے لیے ہیں. لیکن کبھی کبھی جو ہوتا ہے جو بعید ہے یعنی جو دور ہے اس کو بھی ہے متکلم اپنے ذہن میں نزدیک شمار کرتا ہے.
شدت شوق سے ملاقات کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، تو وہ ہوتا دور ہے، لیکن اس کو پکارنے کے لیے ہم قریب کا جو صیغہ ہے وہ استعمال کر دیتے ہیں، تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بعید ہے یا قریب ہے، وہ متکلم کے ذہن میں وہ نزدیکی ہے، اگرچہ حقیقت میں وہ دور ہے۔ سکانہ نعمان الاراک، اے نعمان آراک کے رہنے والے، تیقنو، تم لوگ یہ یقین کرو، بِأَنَّكُمْ فِي رَبْعِ قلبی، میرے دل کے اندر ہو، سکانن رہتے ہو، سکانو رہتے ہو۔ تو یہاں عراق کے رہنے والے لوگ بہت دور ہیں، لیکن شاعر ان کو اپنے دل میں رہنے کی بات کہتا ہے، اسی لیے دور والا، بعید والا جو لفظ ہے وہ استعمال نہ کر کے قریب کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ چلیے، وقد ينزل القریب منزلۃ البعید، اور کبھی کبھی جو قریب ہوتا ہے وہ بعید کے مرتبے میں چلا جاتا ہے، یعنی ہوتا نزدیک ہے مگر ہم اس کو دور کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ فَيُنَادِي بِأَحَدِ الْأَحْرُوفِ الْمَوْضُوعَةِ لَهُ، تو اس وقت ہم پکارتے ہیں اس کو، یعنی اس وقت ہم حرف ندا جو استعمال کریں گے وہ بعید والا ہی حرف ندا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اشارۃ الی ان المنادی عظیم الشانی، اور یہ اشارہ کرتا ہے کہ منادہ جو ہے جس کو پکارا گیا ہے وہ بہت عظیم شان و مرتبے والا ہے، رفیع المرتباتی، اور بلند مرتبے والا ہے، حتیٰ کانا بعد درجتی ہی، یہاں تک کہ اس کے بڑے درجے ہونے کی وجہ سے، فی العظمی بلندی میں، ان درجت المتکلمی، متکلم کے درجے سے، بعد فی المسافتی، اس کے بعد مسافت میں۔ لفظی ترجمہ سمجھ میں نہیں ہوگا، پھر سے سمجھ لیجیے اس کو، تھوڑا پورا جوڑ کر کے سمجھ میں آ جائے گا۔ بعدہ نہیں، بعدہ پڑھ لیجیے اس کو، غلطی میں نے پڑھ لیا ہے، یہاں سے اصل میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے، ڈائریکٹلی پڑھا رہا ہوں اس لیے تھوڑا سا مسٹیک ہو رہا ہے۔ حتیٰ کانا بعد درجتہ فی العظمی ان درجت المتکلمی بعدی فی المسافتی، یہاں تک کہ اس شخص کا مرتبے میں بہت دور ہونا متکلم کے درجے سے، یہ وجہ بن گئی متکلم کا مسافت میں دوری کو سبب بیان کر کے۔ مطلب یہ ہے کہ مان لیا زید ہے اور عمر ہے، زید بہت مرتبے میں بلند ہے عمر سے، تو عمر جو ہے وہ اس کے سامنے ہے، لیکن عمر اس کے سامنے لفظ بعید والا استعمال کر رہا ہے، صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ میری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تو ہوں، مگر میں آپ کو سامنے سے مخاطب کروں تو میں دور کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، چونکہ میں آپ سے مرتبے میں بہت دور ہوں، اور اسی لیے میں دور والا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے اس عبارت کا۔ کقولی کا ایا مولا وانت معه، جبکہ کوئی کہے اے مولا، میرے مولا، حالانکہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ او اشارۃ الی انحاط درجتہ، او اشارۃ الی انحطاط درجتہ، یا پھر یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ اس کے درجے کی جو نیچائی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، جیسے آیا ھذا لمن ہوا معک، جیسے آیا ہم بعید کا حرف ندا استعمال کر رہے ہیں، لمن ہوا معک، جو آپ کے ساتھ ہے اس کے لیے، حالانکہ استعمال ہونا چاہیے تھا قریب کا۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے، پھر میں پورا ایک ساتھ سمجھا دیتا ہوں۔ او اشارۃ الی ان السامع، یا پھر اس چیز کی طرف اشارہ کرنا کہ سامع جو ہے غافل، غافل ہے، لنحو نوم او ذہول، نیند کی وجہ سے یا کسی غفلت کی وجہ سے، کأنہ غیر حاضر، گویا کہ وہ حاضر ہی نہیں ہے، فی المجلسی، مجلس میں، کقولی للساہی، جیسے کہ آپ کا کہنا غافل آدمی کے لیے، ایا فلان، اے فلاں۔ وقد تخرج الفاظ النداء عن معناها الاصلی لمعنى اخرى تفهم من القرائن، اور کبھی کبھی نکالا جاتا ہے ندا کے الفاظ اپنے اصلی معنی سے دوسرے معنی کی طرف کسی قرائن کی وجہ سے، اس پر ہم آگے چلیں گے، پہلے یہاں تک سمجھ لیجئے۔ حرف ندا اور منادا کا کانسیپٹ پہلے سمجھ لیجئے۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، اور منادا کہتے ہیں جس کو پکارا جاتا ہے، اور منادی کہتے ہیں جس نے پکارا ہے۔ ندا پکارنا، منادا جس کو پکارا گیا ہے، منادی
पुकारने वाला। जैसे मैंने कहा ए आदमी, तो आदमी हो गया मुनादा, मैं हो गया मुनादी, और मेरा ये पुकारना कहलाएगा निदा। अरबी में जिसको पुकारते हैं उसके लिए हरफ निदा है, या है, आया है, ई है, ऐ है, ये सारे हरफ निदा हैं। इसमें से कुछ हरफ निदा करीब के लिए है, कुछ हरफ निदा बईद के लिए है, यानी कोई नज़दीक में है तो उसके लिए अलग हरफ निदा इस्तेमाल करते हैं, और कोई दूर में होता है तो उसके लिए बईद वाला यानी दूर वाला हरफ निदा इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप इसमें इशारा में कभी इसमें इशारा करीब इस्तेमाल करते हैं नज़दीक की चीज़ों के लिए जब मुशारुन इलैह करीब होता है, और इसमें इशारा बईद इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जब मुशारुन इलैह बईद होता है। अब आगे समझिए, आगे ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुनादा जो है वो होता तो बहुत दूर है, लेकिन हम उसको मुखातब करने के लिए, उसको पुकारने के लिए करीब वाला हरफ निदा इस्तेमाल कर देते हैं। तो होता ये है कि लगना चाहिए कि वह तो गलत हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसका रीज़न ये दिया जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो मुतकल्लिम है, जो मुनादी है, वो जिसको पुकार रहा है वो अगरचे मकान के एतबार से बहुत दूर है, लेकिन मुतकल्लिम के जहन में वो करीब है, उसके दिल में वो करीब है। तो उस कुर्बत को बयान करने के लिए वो दूर रहने वाले शख्स को भी करीब वाले लफ्ज़ से बयान कर देता है। और इसका उल्टा भी होता है, कभी कभी कोई बहुत बुलंद मर्तबे वाला आदमी होता है और मुनादी उस मुनादा के बुलंद मर्तबे का एहसास उसके दिल में होता है, तो अगरचे वो इंसान मकान के एतबार से करीब होता है, लेकिन उसको पुकारने के लिए ये मुनादी बईद वाला हरफ निदा इस्तेमाल कर देता है। या कभी ऐसा करता है उसके कम दर्जे होने की वजह से, या कभी ऐसा करता है कि कोई आदमी गाफिल है, सो रहा है, तो उसको बयान करने के तुम कहने के बजाय आया करके कर दिया जाता है कि ओ शख्स सुन लो, ओ शख्स जो सो रहे हो। तो पता चला कि सामने आदमी सो रहा है तो कहना चाहिए तुम उठो या तुम क्यों सो रहे हो, लेकिन वहाँ पर हमने बईद वाला सेगा इस्तेमाल कर दिया। वही चीज़ें यहाँ तक समझाई गई। उसके बाद कहा गया कि कभी कभी निदा जो होता है वो अपने अलग माने में भी इस्तेमाल होता है। वो कौन कौन से माने हैं ज़रा देख लिया जाए। चलिए।